اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سورہ قریش کا وظیفہ۔ دولت کی برسات اور ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف 21 دن کا یہ وظیفہ کر لیں۔ سورہ قریش کے اوپر پہلے بھی میں کئی وظائف بتا چکا ہوں۔ اس کا تھوڑا سا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا اس کا کرنے کا انداز مختلف ہے، اوقات ذرا مختلف ہیں، اور 21 دن کا ہے۔ اگر آپ اس کو کر لیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ جتنے بھی آپ وظائف کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا ہی، اور آپ اس بات سے تو ڈینائی نہیں کر رہے ہوں گے کہ سورہ قریش کے وظائف رزق کے بارے میں بڑے زبردست ہیں۔ اس کے رزلٹ جو ہے وہ بڑے زبردست ہیں۔ جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کی مطلب ہے کہ ہٹو بچوں رپورٹ آتی ہے کہ زبردست ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو کنفرم ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا طریقہ کار کے اوپر۔ یہ طریقہ کار ڈیفرنٹ اس وجہ سے وظائف کے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ اس میں نا کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے مختلف مطلب فجر مشکل ہو جاتا ہے، کوئی عشاء کس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عشاء میں گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے پھر یہ ایک آپشن آپ کے پاس کریٹ ہو جاتی ہے۔ صورت تو وہی ہے لیکن اس کی پڑھنے کی تعداد اور اس کی ٹائمنگ کا فرق کر کے تو وہ وظیفہ موڈیفائڈ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیں، چلیں اس کے لیے آسانی ہو جائے جو فجر میں نہیں کر سکتا، جو میرے جیسا ہے جو نہیں اٹھ سکتا فجر کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، چلیں اس کے لیے سہولت ہوگی، وہ عشاء کا کوئی رات کا دیکھ لے۔ تو سورہ قریش کا یہ وظیفہ جو ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ کار بتا دوں گا، تھوڑی سی اس کے اندر احتیاطیں جو آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، میں تو آپ کے واٹس ایپ پہ جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں، آپ کو کمنٹس میں جواب دیتا ہوں، لیکن یقین کرو یار، یہ بڑے یوٹیوبر آپ کو جواب نہیں دیتے، اس لیے ویڈیو کو احتیاط سے دیکھا کریں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی تو فائدے کی بجائے آپ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا اس کو توجہ سے دیکھنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو کچھ چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں انسان کو اس کی جان سے، اس کی مال سے، صحت سے، اولاد سے، ان سے آزماتا ہوں، بندے کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہوں، اور میں کسی بھی انسان کی وسعت سے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر یہ بتایا اللہ پاک نے کہ میں جو ہے وہ کسی بھی بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن آزماتا ہوں، اور جب میں آزمائش بھیجتا ہوں اپنے بندے پر تو پھر ایکسپیکٹیشن رب کی کیا ہوتی ہے بندے سے کہ وہ صبر کرے گا، ہر حال میں شکر کرے گا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، اور یہ کہے گا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی ہی طرف سے جانی ہے، بس میں نے یہاں سے کون سا مستقل میرا ٹھکانہ ہے، تو وہ یہی بولے گا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھئی میں تو بس آیا بھی اسی کی طرف سے ہوں اور اسی کی طرف چلے جانا ہے، میرا یہاں کیا۔ تو یہ الفاظ اللہ کو بہت عزیز ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ رزق کی تنگی کے حوالے سے ویڈیو کی بات ہو رہی ہے نا، یہ سورہ قریش کے وظیفے کی، تو اس پہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اگر فرض کریں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے جیسا کوئی بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو چلے میری طرح رکھ لے کہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے، وہ سمجھے کہ وہ خود کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک آدمی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہوں، میں سامنے آپ کے کھڑا ہوں، میری ایج 50 ایئرس میری ایج ہے، اور مجھے کوئی ڈیزیز نہیں، چلے ٹھیک ہے، مجھے کوئی ڈیزیز نہیں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان بھی عطا کی ہے، یہ لوازمات بھی ہیں، سارا کچھ، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیٹ سپوز یہ سب کچھ دینے کے بعد اگر اس نے مجھے آزمانا ہے اور وہ تھوڑا سا آزما لیتا ہے مال کی طرف سے، تو یار یہ کوئی گھاٹے کی بات ہے، کیونکہ صحت تو بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر میرے پاس مال بہت زیادہ ہو، یعنی مال کی فراوانی ہو جائے، اللہ پاک نے بات قبول کر لی، وظیفے پہ عمل ہو گیا، اب وہ والی جو آزمائش تھی مال والی، وہ تو اللہ نے ہٹا دی، وظیفہ پڑھا وہ ہٹ گئی، مال کی پریشانی ہٹ گئی۔ اب اللہ نے تو پھر آپ کو، کیونکہ اگر آپ یا تو آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ کو فری ہینڈ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جس پہ اللہ کی قرآن کی آیت ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ بھائی مہریں لگ جاتی ہیں دلوں پر، پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فری ہینڈ دے دیتا ہے کہ بس اب یہ ان کی مقدر کے اندر گمراہی ہے، اب آگے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں اس کو وہ ہاتھ وہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ان لوگوں میں سے نہ آ جائیں کہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔
اور جن کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، بس ان کو فری ہینڈ ہے اس دنیا کے اندر، اور پھر آگے کا معاملہ ان کے لیے سخت ہے. ہم سے تو یہ معاملہ برداشت بھی نہیں ہوگا اور ہم چاہیں گے بھی نہیں. تو پھر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر مالی آزمائش ہٹ کے اللہ پاک نے کوئی جسمانی آزمائش کی تکلیف کی طرف ڈال دیا، یا مال کی طرف سے تو جان یا اولاد کی طرف سے آزمائش آ گئی، تو پھر آپ کی پھر چیخیں نکل جائیں گی. میں آپ کو مطلب وظیفہ آپ کریں، اللہ بہتری کرنے والا، اللہ سب کو سب آزمائشوں سے بچائے ہر مومن مسلمان کو. لیکن میں تھوڑی سی آئی اوپننگ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان دوستوں کے لیے جو مالی تنگی کو بڑھا کے کہتے ہیں کہ جی بس اسی تو رول گئے ہیں، مر گئے ہیں جی، ساڈا تے لب بچے ہی کاکھ نہیں، اسی تو رول گئے ہیں کہ ساڈے تے بس جی فاقے آ گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، وہ ہو گیا. صحت کو نہیں دیکھ رہے، اولاد کو نہیں دیکھ رہے، خاندان کو نہیں دیکھ رہے، اپنا گھر ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. دیکھیے کبھی کسی کے کو بھی دیکھ لیں، کسی کے بھی دکھ آپ سن لینا تو آپ کو احساس ہوگا کہ 100% پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. اللہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. کہیں بہت کوئی لکی آدمی ہوگا جس کو پانچوں کے پانچوں فٹ مطلب خانے اس کی ہر چیز مکمل ہوگی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ورنہ اللہ کہیں نہ کہیں سے کسر ضرور رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں سے بچائے. ہم تو آ رہے ہیں اس صورتحال کی طرف کہ اگر رزق کی تنگی کا معاملہ چل رہا ہے، اب اس کو دولت کی فراوانی کے اندر بدلنا ہے. کون سا ایسا عمل کیا جائے؟ سورہ قریش کا عمل کر لیتے ہیں. سورہ قریش آپ نے اس عمل میں جو اب وظیفہ آپ کو میں بتلا رہا ہوں 11 دن کا، پھر وہی بات سب سے پہلی احتیاط ٹائمنگ کی ہے. ایک وقت رکھ لیجئے گا، آج عشاء 8:15 ہو، آپ کے 8:20 ہو، 8:30 ہو، 40 سال بعد آپ دائمی کیلنڈر میں دیکھ لیجئے، 40 دن کے بعد 40 دن کے بعد وہ جناب اس کا ٹائمنگ کیا ہوگا. آپ نے عشاء کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ 40 دن بعد اگر وہ ٹائم جو ہے 8:45 کا ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کے بعد کا کوئی ٹائم رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کا ٹائم پرفیکٹ رہے. عشاء کی نماز کے بعد کا ایک ہی ٹائم ہو جائے وظیفے کا. ٹھیک ہو گیا؟ 21 دن کے بعد آپ چیک کریں گے. تو اب آپ کریں گے کیا؟ اس وظیفے کو کریں گے کیسے؟ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو گئے، سونے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جا کے تازہ وضو بنا لیں گے. وضو بنا لیا آپ نے، اکیلے کمرے میں بیٹھ گئے، جا نماز بچھا لی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یکسوئی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے 101 بار سورہ قریش پڑھنی ہے. 101 بار، اور 7 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 101 بار سورہ قریش، 101 بار درود ابراہیمی، 7 بار پہلے اور 7 بار عمل کے بعد. پڑھ لیا. آپ آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی مکمل نہیں ہوا وظیفہ، سکپ نہ کیجیے گا. اچھا آگے آپ کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ جو پڑھا ہے نا سورہ قریش کا عمل، اس کو آپ نے اس تمام درود شریف اور سورہ قریش کے ثواب کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے کہ یہ میں نے جو بھی کلام پڑھا ہے یہ میں تحفتاً ہدیتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا ثواب جو ہے وہ میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور ان کے توسط سے تمام انبیاء کرام، صالحین، شہداء کربلا، صحابہ کہف، شہداء بدر، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اور جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے گئے ہیں، سب کو اس کا ثواب جو ہے وہ میں ہدیہ حضور پاک کے پہلے حضور پاک کو ہدیہ پیش کرتی ہوں، اور ان کے توسط سے تمام اپنے اپنوں کے بھی نام لے سکتے ہیں جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، جیسے ہم کچھ پڑھ کے ویسے ایصال ثواب کرتے ہیں. یا آپ نے ایصال ثواب کر دیا. اس کے بعد آپ نے پھر یہ دعا کرنی ہے. اپنے ایصال ثواب کرنے کے بعد اگلی پھر اسی کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین مجھے بہتر سے بہتر رزق عطا فرما، میرے رزق کی پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو دور فرما دے، میرے مالک دور فرما دے. بس آپ نے یہ کرنا ہے. اتنا سا عمل ہے، آپ کا عمل ختم ہوگا. 21 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ 21 دن کے بعد آپ کے حالات اور آپ کی پکچر بالکل 100% چینج ہو جائے گی. اور پھر شاید آپ مجھے دعا دے رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب نے اچھی بات یا اچھا وظیفہ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.